تفسیر ضیاء-ال-قرآن جلد نمبر 3 17واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج آیت نمبر 39۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ترجمہ: اذن دے دیا گیا ہے جہاد کا ان مظلوموں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے، اس بنا پر کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر پوری طرح قادر ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 39 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی تو ان کی آتش غضب بھڑک اٹھی، مخالفت کا طوفان برپا ہو گیا۔ وہی زبانیں جو صادق و امین کہتے کہتے نہ تکتی تھیں، اب شاعر، مجنوں اور مفتری جیسے ناروا الزام لگانے میں بے باک ہو گئیں۔ جو شخص اسلام قبول کرتا اس پر بھی مظالم کی انتہا کر دی جاتی۔ صرف بلال کو ہی دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا نہیں جاتا تھا، بلکہ یاسر اور ان کی اہلیہ سمیہ کو ہی برچھے مار مار کر گھائل نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کے جور و جفا کے تیر فقط نادار اور بے یار و مددگار لوگوں کے سینوں کو چھلنی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ معزز اور متمول خاندانوں کے چشم و چراغ بھی اگر اسلام قبول کرتے تو وہ بھی ان کے ظلم و تعدی سے محفوظ نہ رہتے۔ حضرت عثمان کو آپ کے چچا کچے چمڑے میں کس کر باندھ دیتا اور چلچلاتی دھوپ میں پھینک دیتا۔ دھوپ، پسینہ اور تعفن کے مارے جان نکلنے لگتی۔ حضرت ابو بکر کو ایک دفعہ اتنی زد و کوب کی گئی کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور پہروں بے ہوش پڑے رہے۔ جسمانی اذیت رسانیوں کے علاوہ بات بات پر مذاق، ہر آیت پر اعتراض، ہر حکم شریعت پر آوازے کسے جاتے۔ غرض یہ کہ کفر کے ترکش جور و جفا میں جتنے تیر تھے سب چلائے گئے۔ باطل کے اسلحہ خانے میں جس جس قسم کا اسلحہ تھا سب ہی آزمایا گیا۔ ان دل آزاریوں، ستم شیاریوں اور مجروح دلوں پر نمک پاشیوں کا سلسلہ سال 2 سال تک نہیں، پورے 13 سال شدت سے جاری رہا۔ اس کے باوجود مظلوموں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ تھی۔ انہیں ان کے رب کا یہ حکم تھا کہ صبر اور ضبط سے کام لیں اور کسی طرح کی جوابی یا انتقامی کارروائی نہ کریں۔ نبوت کے 13ویں سال ہجرت کی اجازت ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے 250-300 میل دور یثرب نامی ایک بستی میں جمع ہو گئے، لیکن کفار مکہ کی آتش غضب اب بھی سرد نہ ہوئی۔ یہاں بھی مسلمانوں کو چین کا سانس نہ لینے دیا۔ 10-10، 20-20 کافروں کے جتھے آتے۔ مدینہ طیبہ کی چراگاہوں میں اگر کسی مسلمان کے مویشی چر رہے ہوتے تو انہیں لے اڑتے۔ اکا دکا مسلمان مل جاتا تو اسے بھی قتل کرنے سے باز نہ آتے۔ 14-15 سال تک صبر و ضبط سے مظالم برداشت کرنے والوں کو آج اجازت دی جا رہی ہے کہ تم اپنی مدافعت کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہو۔ کفر کے ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، باطل کی جفا کیشیاں حد سے بڑھ گئی ہیں۔ اب اٹھو، ان سرکشوں اور مے پندار سے مدہوش کافروں کو بتا دو کہ اسلام کا چراغ اس لیے روشن نہیں ہوا کہ تم پھونکے مار کر اسے بجھا دو، حق کا پرچم اس لیے بلند نہیں ہوا کہ تم بڑھ کر اسے گرا دو۔ یہ چراغ اس وقت تک فروزہ رہے گا جب تک چرخ نیوفری پر مہر و ماہ چمک رہے ہیں۔ یہ پرچم اس وقت تک لہراتا رہے گا جب تک نظام کائنات موجود ہے۔ ان حالات میں اور ان مقاصد کے لیے جہاد کی اجازت ملی۔ اب بھی اگر کوئی کوتاہ نظر اسلام کے جہاد کو دوسری قوموں کی خون ریزیوں اور قتل و غارت کا مترادف قرار دے تو یہ اس کی اپنی نادانی کی دلیل ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 39 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر پوری طرح قادر ہے۔ بتا دیا گیا کہ اگرچہ تعداد میں اب بھی تم کفار کے مقابلے میں تھوڑے ہو، اسباب و وسائل کے لحاظ سے بھی تمہیں ان سے کوئی نسبت نہیں، لیکن فکر و اندیشے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے شامل حال ہے، دنیا کی کوئی قوت تمہیں مٹا نہیں سکتی۔ یہ ارشاد کتنا حوصلہ افزا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کے دلوں میں اپنی کمزوری اور بے سر و سامانی کا احساس ختم ہو کر رہ گیا ہوگا۔ ان کے جذبہ جانثاری کو نئی زندگی اور نیا ولولہ نصیب ہوا ہوگا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ آج بھی مومن کے پاس سب سے بڑا سہارا یہی وعدہ ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ سورہ حج آیت نمبر 40۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ترجمہ: وہ مظلوم جن کو نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے ناحق، صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بچاؤ نہ کرتا لوگوں کا انہیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر، تو طاقتور کی غارت گری سے منہدم ہو جاتی خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 40 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ مظالم کی طویل فہرست سے ایک ظلم کا ذکر فرما دیا کہ انہیں بلا وجہ ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ یہ چور نہ تھے، کسی کے قتل ناحق کا ان پر الزام نہ تھا، ان کا دامن عفت کسی گناہ سے داغدار نہ تھا۔ ہاں، ان کا ایک جرم تھا، ان کا ایک قصور تھا جس کی انہیں یہ سزا دی گئی کہ وہ یہ کہا کرتے ربنا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، اس کے بغیر ہم کسی لات و منات کو اپنا معبود ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 40 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بچاؤ نہ کرتا لوگوں کا، ربانی سیاست کا ایک عالمی اصول بیان فرمایا جا رہا ہے کہ طاقت کا توازن برقرار رکھنے میں ہی تمام بنی نوع انسان کا بھلا ہے۔ اگر قوت و طاقت ایک قوم کے ہاتھ میں دے دی جائے تو دنیا کے امن و سلامتی کا جنازہ نکل جائے۔ طاقتور ہاتھ کمزور اور بے بس قوموں پر بے دریغ ظلم ڈھاتا رہے گا اور اسے کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ان کے شہر اور بستیاں کھنڈر بنا دیے جائیں گے، ان کے باغ اور کھیت اجاڑ دیے جائیں گے، ان کی عصمتیں اور آبروئیں پامال کی جاتی رہیں گی اور کوئی افتک نہ کر سکے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ لوگوں کے مذہبی عبادت خانے جو ان کی عقیدت اور محبت کا مرکز ہیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی جائے گی اور کوئی دم نہیں مار سکے گا۔ اس لیے حکمت خداوندی کو یہ گوارا نہیں کہ صرف ایک قوم کو دنیا بھر کی زمام اقتدار سونپ دی جائے، بلکہ قدرت ہمیشہ طاقت کا توازن برقرار رکھنے کا اہتمام فرماتی رہی ہے اور فرما رہی ہے۔ اگر مسلمانوں پر اب بھی خاموشی سے مظالم برداشت کرنے کی پابندی عائد رہے اور انہیں کفر کی للکار کا جواب دینے کی اجازت نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ طاقت کا توازن بگڑ جائے گا، کفر کی طاغوتی قوتیں حق کا نام و نشان بھی نہ چھوڑیں گی۔ اس لیے مظلوم مسلمانوں کو اپنے دفاع کی اجازت دینا ربانی سیاست کے عالمی اصول کے عین مطابق ہے، تاکہ وہ اپنے تحفظ کے ساتھ اسلام کے پرچم کو بھی بلند رکھیں، تاکہ اس کے سایہ عاطفت میں جتنی قومیں بھی پناہ لیں، سب کی جان، مال اور آبرو اور ان کے مذہبی عبادت خانوں کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلامی جہاد کے پیش نظر صرف مسلمانوں کا تحفظ ہی مقصود نہیں اور صرف مساجد کی آبادی ہی مطلوب نہیں، بلکہ جو قوم اس کے دامن میں پناہ لے گی، اسلامی حکومت سب کے تحفظ کی ذمہ دار ہوگی۔ سوامیو صومعۃ کا واحد ہے، تارک الدنیا راہبوں کی عبادت کے حجرے۔ بیعتن کی جمع ہے، عیسائیوں کے گرجے۔ صلواتن یہودیوں کے عبادت خانے، عبرانی زبان میں انہیں سلوتا کہا جاتا ہے اور ممکن ہے اسی سے صلواتن ماخوذ ہو۔ سورہ حج آیت نمبر 40 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے شامل حال ہوتی ہے، اس کا قاعدہ بیان فرما دیا۔ جو اس کے نام کو بلند کرتا ہے، جو اس کے دین کی اشاعت کرتا ہے، جو شمع توحید کو ہاتھ میں لے کر طوفانوں آندھیوں سے الجھتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے تاکہ دلوں کی ظلمت قدوں کو منور کر دے۔ کفر و شرک کے اندھیروں نے جہاں صدیوں سے خیمے گاڑ رکھے ہیں وہاں حق کا اجالا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے مستحق یہی عالی ظرف لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل قانون ہے، پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا، اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ جس کے دل میں اس کے متعلق کھٹک ہو وہ آگے بڑھے اور خود تجربہ کر کے دیکھ لے۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ترجمہ: وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں اقتدار بخشیں زمین میں تو وہ صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کا اور روکتے ہیں انہیں برائی سے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے سارے کاموں کا انجام۔
سورہ حج آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے تحفظ کا قدرت خود ذمہ لے رہی ہے اور جن کو اپنی نصرت کے معجزے سے خور سند کیا جا رہا ہے؟ یہاں انہی کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت اور ان کا اقتدار منفرد نوعیت کا ہے۔ جب یہ مسند حکومت پر بیٹھتے ہیں تو اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ جب ملک کے خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو ان خزانوں کو اپنے ذاتی آرام و آسائش اور عیش و عشرت میں صرف نہیں کرتے۔ ان کے اقتدار کے جھنڈے کے نیچے بدکاری اور فسق و فجور پروان نہیں چڑھتا، بلکہ زمام حکومت ہاتھ میں لینے کے باوجود ان کا سر نیاز اپنے پروردگار کے حضور میں انتہائی عجز و تذلل سے جھکا رہتا ہے۔ ان کی دولت غریبوں اور مسکینوں کی ضروریات کی کفیل ہوتی ہے۔ جہاں ان کے مبارک قدم پہنچتے ہیں وہاں نیکی اور تقوی کے چمنستان لہلہانے لگتے ہیں۔ غور فرمائیے، اسلامی حکومت کی برکات کا کتنا واضح اور حسین بیان ہے۔ اسلامی رہنماؤں کے فرائض کی کیسی جامع فہرست ہے اور ان کے لیے کتنا جامع دستور العمل ہے۔ ایسے جامع، واضح اور یمن و برکت سے لبریز دستور العمل کی موجودگی میں اگر ہمارے سربراہوں کو کسی نئے دستور کی تلاش ہو تو یہ ان کی اپنی سمجھ کا قصور ہے۔ قرآن نازل کرنے والے نے بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سورہ حج آیت نمبر 42۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ ترجمہ: اور اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کیا تعجب ہے، بس جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد اور شمود نے۔ سورہ حج آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 43۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط۔ ترجمہ: اور قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے۔ سورہ حج آیت نمبر 44۔ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ترجمہ: اور مدین کے رہنے والوں نے اپنے اپنے نبیوں کو اور جھٹلائے گئے موسیٰ بھی، تو کچھ عرصے میں نے مہلت دی ان کفار کو، جب وہ باز نہ آئے تو میں نے انہیں پکڑا، خود ہی بتاؤ کتنا خوفناک تھا میرا عذاب۔ سورہ حج آیت نمبر 45۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ۔ ترجمہ: پس کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہو بالا کر ڈالا کیونکہ وہ ظالم تھیں، تو اب وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار ہو چکے ہیں، اور کتنے چونے سے بنے ہوئے مضبوط محل ہیں جو ویران پڑے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ یہ مبتدا ہے اور مرفوع ہے یا فعل معذوف کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور اہلکناہا اس فعل کا مفسر ہے۔ معطل بیکار، بے مصرف وہ کنواں جہاں سے لوگوں نے پانی بھرنا بند کر دیا ہو۔ مشید وہ عمارت جو چونے سے چنی گئی ہو اور چونے سے پلستر کی گئی ہو، اس سے مراد ہے مضبوط اور شاندار۔ سورہ حج آیت نمبر 46۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ ترجمہ: کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ حق کو سمجھ سکتے، اور کان ایسے ہو جاتے جن سے یہ نصیحت سن سکتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 46 کی تفسیر۔ کتنی بڑی حقیقت کا اظہار ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، دل کا اندھا ہونا سب سے برا اندھا پن ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 47۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ ترجمہ: یہ لوگ جلدی مانگ رہے ہیں آپ سے عذاب، یہ تسلی رکھیں اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرے گا اپنے وعدے کی، اور بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کی طرح ہوتا ہے جس حساب سے تم گنتی کرتے ہو۔ سورہ حج آیت نمبر 47 کی تفسیر۔
جو قوم بدکاریوں سے باز نہیں آتی اسے ان کے انجام سے ضرور دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن اعمال کی کھیتی ایسی نہیں کہ صبح ہوئی اور شام کو کاٹ لی، اس کے لیے مناسب عرصہ درکار ہوتا ہے۔ قومیں اپنے عروج و زوال کی منزلیں دنوں اور مہینوں میں طے نہیں کیا کرتی، بلکہ اس کے لیے 100 سال درکار ہوتے ہیں۔ 1000 سال کی مدت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے، اس لیے تمہارے خیال سے اگر نزول عذاب میں تاخیر ہو گئی ہے تو میرے رسول کی تکذیب نہ کرو کہ تمہیں مزید مہلت مل گئی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 48۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: اور کتنی بستیاں تھیں جنہیں میں نے کافی عرصہ ڈھیل دی، حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر بھی جب وہ باز نہ آئے تو میں نے انہیں پکڑ لیا، اور میری طرف ہی سب کو لوٹنا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ پہلے بھی بدکار قوموں پر فوراً عذاب نہیں اترا بلکہ انہیں طویل مہلت دی گئی تھی۔ یہاں پر 17ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔